جن کے لیے ساری یہ دنیا بنی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ میرے نبی اتنے حسین ہیں، عاشق میرے آقا کا وہ خود جلی ہے احمد مرسل کی افلاک پہ شاہی، کیوں کرنا ہو ان کے غلاموں میں علی ہے۔ جنت کی شبیہ سب کہتے ہیں جس کو، جنت کی شبیہ سب کہتے ہیں جس کو، کہتا ہے یہ دل میرا مدینے کی گلی ہے۔ وہ خاک حقیقت میں سونے سے بھلی ہے، جو سرور عالم کے قدموں میں رہی ہے۔ کافر بھی اس بات کو تسلیم کریں گے، عبداللہ کے بیٹے کی ہر بات سچی ہے۔ حیدر کی طرح کوئی بھلا کیسے یہاں ہو، جس ہستی کو سرور کی دستار ملی ہے۔ بغض آل نبی جو دل میں ہے رکھتے، بغض آل نبی جو دل میں ہے رکھتے، ان لوگوں کی شکلوں پہ لعنت پڑی ہے۔ ایک میں موت نظر آئے گی اور ایک میں حیات، ایک میں موت نظر آئے گی اور ایک میں حیات، مٹھیاں کھول کے گر اپنی دکھائے اصغر۔ ایک تبسم سے ہے 9 لاکھ پہ حیت طاری، ایک تبسم سے ہے 9 لاکھ پہ ہیبت طاری، حال کیا ہوگا اگر تیغ اٹھائے اصغر۔ جس کو عباس نے ٹھکرا دیا اس پانی کو، کیسے ممکن ہے بھلا منہ سے لگائے اصغر۔ مسکراتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے، حرملا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے میرا نام علی، میں ہوں اسی کا پوتا، انگلیوں سے در خیبر جو اٹھا دیتا ہے۔ فاطمہ نام ہے دادی کا میری سن ظالم، جس کی چوکھٹ پہ ملک سر کو جھکا دیتا ہے۔ عام بچہ تو نہیں فخر ذبیح ہے اصغر، یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے۔ کہاں جھولے کا تکلم کہاں میدان کی بات، بولنے میں تو یہ عیسیٰ سے بھی بہتر نکلے۔ یہ اور بات ہے کہ کم سن تھے نام اصغر تھا، یہ اور بات ہے کم سن تھے نام اصغر تھا، مگر جہاد میں شیر خدا کا ہمسر تھا۔ الٹ کے رکھ دیا خاموشیوں سے سارا جہاں، وہ بے زبان تھا لیکن خطیب اکبر تھا۔ خالی کوئی لوٹا نہیں اصغر تیرے در سے، خالی کوئی لوٹا نہیں اصغر تیرے در سے۔ تو باب الحوائج ہے مرادوں کا ستون ہے، مل جاتا ہے جو مانگ لیں جھولے کو ہلا کر، مل جاتا ہے جو مانگ لیں جھولے کو ہلا کر۔ جنبش ہے تیرے جھولے کی یا کن فیکون ہے۔ اصغر کی ولادت کا ہے جشن زمانے میں، اصغر کی ولادت کا ہے جشن زمانے میں، ایک پھول کھلا ہے صاحب تطہیر گھرانے میں۔ مصروف ہے مومن بھی رضا اور ملک بھی، مصروف ہے مومن بھی رضا اور ملک بھی، کچھ فرش سجانے میں کچھ عرش سجانے میں۔ قرآن کا پارا ہوں ڈروں تیر سے کیسے، قرآن کا پارا ہوں ڈروں تیر سے کیسے، حرمل سے کہو سامنے حیدر کا پسر ہے۔ اصغر مجھے کہتے ہیں میں چھوٹا ہوں وگرنہ، اصغر مجھے کہتے ہیں میں چھوٹا ہوں وگرنہ، دیکھو میرے سینے میں بھی اکبر کا جگر ہے، دیکھو میرے سینے میں بھی اکبر کا جگر ہے۔
السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین السلام علیک یا قمر العشیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمعرفة الزہرا واجلى عیوننا ببکاء علی الزہرا ثم الصلاة والسلام على ابی الزہرا وعلى بعل الزہرا وعلى ابناء الزہرا وعلى بنات الزہرا وعلى شیعة الزہرا وقال الہ الزہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم اللہم عجل ولیک الفرج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسعد اللہ ایامکم آپ کو آنے والی عیدیں اہل بیت علیہ السلام کی آمد کے ایام مبارک ہوں آج کی شب آمد جناب علی اصغر علیہ السلام ہے امام حسین علیہ السلام کا شہر کربلا شہر مقدس کربلا ہم آپ کی جانب سے یہاں پر زیارت کرنے والے ہیں آپ کے لیے نائب زیارت ہیں آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں خداوند متعال آپ کو بھی یہ خوشی کا دن کربلاء مقدسہ میں آ کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں تبریک و تہنیت پیش کرنے کا موقع فراہم کرے آپ لوگ جانتے ہیں یہ ہمارا پروگرام روزانہ کربلاء مقدسہ سے لائیو دکھایا جاتا ہے جس طریقے سے آپ جانتے ہیں یہ روزانہ آپ کی خدمت میں آپ کے گھروں میں آپ کی محبت کو جذب کرنے کے لیے یہ پروگرام آپ کے ہاں آتا ہے اور آپ کی محبتیں ہیں بہت زیادہ آپ لوگوں کا پیار ہے کہ ہم لوگ اس پروگرام کو روزانہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں یہ پروگرام آپ جادو ٹی وی روکو ٹی وی ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں اسے پلیٹ فارم ٹی وی کے ذریعے سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خداوند متعال آپ لوگوں کو عزت عطا فرمائے صحت عطا فرمائے ترقیاں عطا فرمائے خوشنودیاں اپنی عطا فرمائے کربلاء مقدسہ کے اندر خداوند متعال نے رحمتیں اپنی برکتیں اور اپنی لطف کو نازل کیا ہے کیونکہ یہ عرض شفا ہے یہ عرض کربلا ہے اور یہ محل نینوا ہی نہیں بلکہ یہ محل وفا بھی ہے یہ مرکز سید الشہداء ہے یہ مرکز صبر و وفا ہے یہ کربلا ہے یہ ہمارا پروگرام آپ لوگوں کے لیے روزانہ خدمت کے لیے آتا ہے اور آپ جانتے ہیں جس طریقے سے 9 رجب المرجب کربلاء مقدسہ میں
1442 ہجری، اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے ایام چل رہے ہیں، رجب المرجب، یہ اہل بیت علیہ السلام کا خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر دیکھیں، ویسے تو اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے اندر اور بھی باتیں ہیں، اس مہینے کے اندر غم کے ایام بھی ہیں، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ کربلاء مقدسہ کے اندر جب آپ لوگ امام علی علیہ السلام کا ذکر دیکھتے ہیں تو امام علی علیہ السلام کی موجودگی میں اس ماہ کو شہر ولایت کہا گیا ہے، کیونکہ دیکھتے ہیں آپ لوگ کہ اس شہر کے کافی سارے نام ہیں۔ اس موضوع پر بھی بات ہوگی۔ فعلاً ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کربلاء مقدسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عزت عطا فرمائی ہے، اور وہ عزت عطا فرمائی ہے جو کسی کو بھی عزت عطا نہیں فرمائی۔ زمینوں میں بلند مقام ہے کربلا کا، اور اس بلندی مرتبت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معارف کا بھی اسے مرکز بنایا ہے۔ شہر رجب المرجب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر ولایت قرار دیا ہے، اور شہر شعبان المعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر نبوت قرار دیا ہے، اور شہر رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر توحید قرار دیا ہے، شہر اللہ قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ دیکھیں، ولایت جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک نبوت قابل قبول نہیں ہے۔ جب تک نبوت پہ اعتماد کامل نہیں ہوگا توحید قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اسی لیے کہا کہ امامت کو ویسا رکھنا ہے، ویسا ماننا ہے جیسے اللہ نے بنایا ہے، اور نبوت کو بھی اسی طریقے سے قبول کرنا ہے جس طریقے سے وہ چاہتا ہے، اور توحید کو بھی اسی طریقے سے ماننا ہے جس طریقے سے اس نے بیان فرمایا ہے۔ ہمارے اپنے بیان ہماری ذات کے لیے خام خیالی ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصیاء، اللہ کے نبی اور خود خداوند متعال نے خواہ حدیث قدسی میں ہو چاہے قرآن پاک میں ہو خود بیان فرمائے ہے اپنی صفات کو، اور اہل بیت علیہ السلام نے فرما دیا کہ ہم ویسے ہیں جو کسی کی عقل میں نہیں آ سکتے، اس طریقے سے نہیں آ سکتے۔ دیکھیں، عقلوں کے اندر ایک حد تک آیا جا سکتا ہے، کافی ساری ایسی باتیں ابھی بھی ہیں، کچھ ایسی بیماریاں، کچھ ایسی صحتیں، کچھ ایسی ایجادات اب تک کافی سارے لوگوں کی عقلوں میں نہیں آ سکی۔ عقل ہم اپنی عقل کا کہہ رہے ہیں، ورنہ کچھ عقلیں ایسی بھی اللہ نے خلق فرمائی ہیں جن کی عقلوں کے اندر اتنے زیادہ معصومین علیہ السلام کی معرفت آ گئی تھی کہ ان کے تبسم نے کربلا کی جنگ کا ایک سلسلہ ہی بدل کے رکھ دیا تھا، نتیجہ ہی بدل کے رکھ دیا تھا۔ ان ذوات مقدسہ میں سے ایک ذات ہے جناب علی اصغر علیہ السلام کی۔ دیکھیں، اہل بیت علیہ السلام خود مرکز طہارت ہیں، مرکز نور ہیں، مرکز ہدایت ہیں، مرکز شرافت ہیں، اور ان کے ہاں چھوٹا چھوٹا نہیں ہے، بڑا بڑا نہیں ہے، چھوٹا چھوٹا ہونے کے باوجود اتنا بڑا ہے کہ وہ بڑوں جیسے کام کرتا نظر آتا ہے، اور بڑا ہونے کے باوجود اس طریقے سے اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی در کے اوپر جھکاتا نظر آتا ہے کہ عباس علمدار علیہ السلام جیسا بھائی امام حسین علیہ السلام کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتے۔ اور دیکھیے، جناب علی اصغر علیہ السلام کی معرفت یقیناً بہت بڑا مقام ہے، جس کی ذات کو امام حسین علیہ السلام اپنے سینے پہ جگہ دیں، جس کی ذات کو امام حسین علیہ السلام اپنے سینے پہ جگہ دیں، یعنی معصوم علیہ السلام اتنا مرتبہ دیتے ہیں علی اصغر علیہ السلام کو کہ اپنے سینے پہ مقام دیتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا یہ سینے پہ جگہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے معصومین علیہ السلام ہادی ہیں من جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کرنے والے ہیں، وہ اپنی جانب سے بیان نہیں فرماتے۔ علی اصغر علیہ السلام بھی نور کے ٹکڑے ہیں، اور جناب علی اصغر علیہ السلام کے والد محترم تو آپ جانتے ہی ہیں امام حسین علیہ السلام ہیں۔ کائنات کے اندر کوئی شخص اگر دین کو نہیں جانتا، اسلام کو نہیں جانتا، حق کو نہیں جانتا، حقانیت کو نہیں جانتا، وہ امام حسین کو جانتا ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ایک واحد صفات ہے، ذات ہے جن کا مقابلہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ گو کہ ہر اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے اندر کلونا واحد ہیں اور کلونا محمد ہیں،
امام حسین علیہ السلام کی ایک خاص مقام ہے، خاص وقت ہے، خاص مرتبہ ہے، خاص شناخت ہے۔ اسی اعتبار سے جناب علی اصغر علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام جو ہے وہ ام رباب ہے۔ بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ اپنے وقت کی بہت معظمہ خاتون ہیں۔ جناب ام رباب سلام اللہ علیہ اپنے زمانے کے ایک خاص قسم کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ اس خاص خاندان کے اندر امراء القیس ہیں۔ امراء القیس جو عربی ادب سے شغف رکھتے ہیں، عربی ادب سے الفت رکھتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ امراء القیس کو شاعری میں مانا ہوا ایک بہت بڑا مقام دیا جاتا ہے۔ اور امراء القیس جو ہیں یہ بنی خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، بنی اوس بن جابر بن کعب بن علیم بن جناب بن کلب سے ہیں ان کا تعلق۔ اور جناب ان کی جو جناب ام رباب ہیں، ان کی ایک خاص کیفیت یہ بھی ہے کہ یہ 3 بہنیں ہیں۔ ان کا خاص مقام یہ بھی ہے 3 بہنیں ہیں۔ جناب امراء القیس جو تھے اپنی تینوں بیٹیوں کو معصوم علیہ السلام سے کیونکہ بہت محبت کرتے تھے، اس لیے اپنی تینی بیٹیوں کو اس نے معصوم علیہ السلام کے حضور پیش کیا کہ آپ جن سے چاہیں ان کا رشتہ کر دیجیے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو اتنی عزت فرمایا کہنے لگے کہ ان کی ایک بہن کا نام ہے ماہیات، جن سے جناب امیر المومنین علیہ السلام نے خود شادی فرمائی ہے، اور دوسری بہن کا نام ہے سلمہ، جن سے امام حسن علیہ السلام کی شادی کی ہے، اور تیسری بہن کا نام ہے رباب، جن کے ساتھ جناب امام حسین علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے۔ یہ تینوں خواتین اس خاندان عصمت کے اندر آ کے نگینہ بن گئی ہیں، اور انہوں نے اپنے کمال کو اہل بیت علیہ السلام سے وفا کے اندر اس طریقے سے ثابت کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، ہشام بن کلبی نے لکھا کہ وکانت الرباب من خیار النساء و افضلہن، رباب جو تھیں وہ بہترین خواتین میں سے تھیں اور بلکہ ان میں سے بہت زیادہ افضل تھیں۔ اور اسی طریقے سے ابن اسیر نے بھی ان کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، اور جناب ام رباب نے اپنی شرافت کو اس طریقے سے ظاہر کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب ام رباب سے لوگوں نے خواستگاری کا ارادہ کیا، لیکن بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ نے فرمایا ما کنت لاتخذ حموا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو ہونے کے بعد کسی اور کی بہو ہونے کو پسند نہیں کرتی۔ اور جناب ام رباب سلام اللہ علیہ نے خاندانی شرف کو مزید ثابت کیا۔ اسی طریقے سے جناب امام حسین علیہ السلام نے بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا لَعَمْرُكَ أَنَّنِي لَأُحِبُّ دَارًا تَكُونُ بِهَا سَكِينَةٌ وَالرُّبَابُ، مجھے قسم ہے اپنی عمر کی، میں اس گھر کو پسند کرتا ہوں جس کے اندر سکینہ اور جناب رباب سلام اللہ علیہما ہوں۔ اور امام حسین علیہ السلام کی یہ بیوی زوجہ محترمہ عزت مآب خاتون اور جناب سکینہ جب بھی کبھی اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے چلی جایا کرتی تھیں تو امام حسین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کان اللیل موصول بلیلن زارت سکینہ والرباب، جب سکینہ اور رباب سلام اللہ علیہما جب کسی اپنے عزیز سے رشتہ دار سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہیں تو رات بہت زیادہ طویل ہو جایا کرتی، یعنی امام حسین علیہ السلام بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ سے ایک خاص انس رکھتے تھے جو کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ میں بھی انتقال انس کا سبب بنا۔ اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، اچھا جناب علی اصغر علیہ السلام کے نام کے بارے میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے، راویان میں اختلاف پایا جاتا ہے، گو کہ کچھ نے لکھا کہ جناب اول تو عمر مبارک جناب علی اصغر علیہ السلام میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کا نام جو تھا وہ عبداللہ تھا، کچھ نے کہا ہے کہ علی تھا، کچھ کہتے ہیں کہ جناب علی اصغر علیہ السلام جو اب یہ نام کے بارے میں بعد میں کروں گا، عمر مبارک پہ بات کر لوں کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کی جو جنہیں عبداللہ کہا جاتا ہے، ایک روایت کے مطابق جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ جناب عبداللہ کی آمد عاشور کے دن ہوئی تھی، کچھ نے کہا 3 مہینے کے تھے، کچھ نے لکھا ہے 5 مہینے کے تھے، میں راویوں اور کتابوں کے نام نہیں لینا چاہ رہا،
تو لیکن جو 200 سالوں سے زیادہ عرصے پر مشتمل ہے جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہرت، وہ 6 مہینے کا ہونے پر ہے۔ اور کہا جائے عبداللہ نام تھا یا علی نام تھا، تو اس میں بھی کافی سارے اقوال ملتے ہیں۔ کچھ نے عبداللہ رضی بیان کیا ہے، کچھ نے علی بیان کیا ہے، اور جنہوں نے علی بیان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ علی بھی تھا اور نام جناب علی اصغر علیہ السلام کا عبداللہ بھی تھا، لیکن دونوں نام جو ہیں روایتوں میں بیان بھی ہوئے ہیں، لہذا ان دونوں ناموں کا بیان ہو جانا ناموں کا اس بات سے ثابت ہے کہ روایتوں میں ملا ہے یہ نام، لہذا ان دونوں ناموں کا ذکر تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن علی اصغر علیہ السلام کو زیادہ ہم جو کہتے ہیں کہ علی اصغر علیہ السلام کا نام زیادہ ہونا علی ثابت ہے، وہ اس اعتبار سے ہے جب یزید ملعون کے دربار میں اور کوفہ میں بھی اسی طریقے سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ نے علی کو کربلا میں شہید نہیں کر دیا، قتل نہیں کر دیا، تو جناب امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں بلکہ تیری فوجوں نے علی کو کربلا میں شہید کر لیا۔ تو کہنے لگا تو تم کہاں سے آ گئے ہو، تم بھی تو علی ہو؟ فرمانے لگے مولا کہ میرے بابا کو اپنے بابا کا نام اتنا پسند تھا کہ مولا نے اپنے سارے بچوں کا نام، اپنی ساری اولاد کا نام علی رکھا تھا۔ اس بات سے بھی ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں علی اصغر علیہ السلام کے نام کو علی ہونے پر۔ امام حسین علیہ السلام کی کشتی سفینہ نجات تھی نہیں ہے، آج بھی نجات دے رہی ہے امام حسین علیہ السلام کی کربلا، آج بھی شفا دے رہی ہے کربلا، آج بھی نجات دے رہی ہے کربلا۔ امام حسین علیہ السلام خود بھی کشتی نجات ہے، اور ایسی کشتی ہے جو ہدایت بھی دیتی ہے، لہذا امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس ہدایت دیتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام سفینہ نجات ہیں، اور کربلا کے اس بن کے اندر جو بھی آیا صاحب نجات تھا، صاحب ہدایت تھا، اور ان سب میں جو سب سے صغیر ہیں جناب علی اصغر علیہ السلام ہیں، وہ بھی ہدایت دینے والے ہیں۔ علی اصغر علیہ السلام کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند رکھا ہے، اسی اعتبار سے علی اصغر علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے سینہ اطہر کے اوپر بلند ہی رکھا ہے۔ اور جناب رباب سلام اللہ علیہ کی 2 اولادیں تھیں جو زمانہ جانتا ہے، فقط ذکر اہل بیت علیہ السلام عبادت ہے، اس اعتبار سے عرض کر رہا ہوں۔ جناب رباب سلام اللہ علیہ کی 2 اولادیں تھیں، ایک جناب علی اصغر علیہ السلام اور ایک بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ، جنہیں راویان کچھ بیان کرتے ہیں کہ یہ ان کا نام رقیہ بھی تھا۔ بہرحال جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ہمارے اعتقاد میں ہمارے ہاں زیادہ مشہور ہے کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ تھیں، جو امام حسین علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی تھیں۔ اب بی بی رباب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کی محبت کی تربیت بچے کو اس انداز میں دے دی تھی کہ جناب علی اصغر علیہ السلام بچپن کی حالت میں بھی امام حسین علیہ السلام کی اس محبت کو آشکار کرنے والے تھے، لہٰذا آپ جانتے ہیں خوشی کا دن ہے، ہم آپ کے لیے روزانہ دعائیں مانگتے ہیں، لہٰذا آج بھی دعائیں مانگنے کے لیے ہم ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
السلام علیکم یا ابا عبداللہ یا مولا حسین علیہ السلام۔ مولا میں ہمیشہ آپ کی بارگاہ میں آپ سے دعائیں مانگتا رہتا ہوں۔ مولا آپ کو واسطہ ہے آپ کے نیکوکار صحابیوں کا، مولا میرے بابا کی مدد کیجیے۔ میرے والد صاحب بہت ہی زیادہ غریب ہیں، مولا میرے والد صاحب کی جو پریشانی ہے دور فرما، اور میرے ماں باپ کی عزت کی حفاظت فرما۔ مولا میرے عزیزوں، میرے گھر والوں کی آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا میرے والد صاحب کو اتنی تنگی نہ دے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ مولا میری والدہ صاحبہ کی بھی زندگی دراز فرما، انہیں صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ مولا آپ کی کربلا کے مقابلے میں کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی۔ مولا میں روزانہ دن گنتا ہوں کہ کب مجھے کربلا کی زیارت نصیب ہوگی اور میں آپ کی دہلیز پر آ کر گروں گا۔ مولا مجھے زیارت نصیب فرمائیے۔ امام حسین علیہ السلام آپ کی زیارت کی دعا قبول فرمائے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، سلام بر حسین، سلام بر خاندان حسین، ارباب علم حسین علیہ السلام۔ مولا میرے لیے دعا کیجیے، میری مشکلیں حل ہو جائیں اور میں آپ کی دعا کے صدقے میں آپ کی زیارت کے لیے آ جاؤں۔ مولا میرا نام محمد جاوید ہے اور میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ مولا مجھے اپنی زیارت کا شرف نصیب فرمائیے۔ مولا آپ کی دعا قبول فرمائے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، سلام ہو میرے مولا پر، مولا آپ سے بہت زیادہ دور ہوں، مولا اپنا قرب نصیب فرمائیے، مجھے خجالت نہ دیجیے، مجھے اپنا قرب نصیب فرمائیے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔